آج میں آپ کے سامنے نظر کی بینائی کی قوت طاقت کے ساتھ ساتھ دماغی طاقت کا نسخہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بسا اوقات آنکھوں کی بینائی میں مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں مگر پیچھے دماغ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، دماغی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ بسا اوقات ہمارے یہ جلنے والے جو بلب ہیں ان میں مسئلہ ہوتا ہے، پیچھے سے کرنٹ ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات بلب بالکل ٹھیک ہوتا ہے مگر پیچھے سوئچ کے اندر یا پیچھے پاور ہاؤس کے اندر یا میٹر کے اندر یا ٹرانسفارم کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آج دماغ کی طاقت کے لیے بھی آپ کے سامنے نسخہ پیش کروں گا۔ پہلے میں نے نظر کا نسخہ پیش کیا تھا، اکثر دوستوں نے کہا یہ بہت مہنگا ہے، آپ کوئی ایسا نسخہ بھی پیش کرے جسے ہر عام بندہ بھی بنا سکے، غریب سے غریب آدمی بھی اس نسخے سے فائدہ حاصل کر سکے، اس کو بھی یہ فائدہ دے، تو ایسا نسخہ پیش کریں۔ تو آج میں وہ نسخہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نسخے کے اندر ایک اہم چیز جس کو ہم خشخاش کہتے ہیں، یہ ہے خشخاش، یہ پیسی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جس درخت کے پھل سے نکالی جاتی ہے، اس کی شاخوں میں، اس کے پھلوں میں شگاف دے کر لوگ افیون حاصل کرتے ہیں۔ جب شگاف دیتے ہیں تو ان سے ایک مائع قسم کی رطوبت نکلتی ہے، وہ جب منجمد ہو جاتی ہے تو اسے افیون کہتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس کے اندر، خشخاش کے اندر افیون کا اثر نہیں پایا جاتا۔ ہاں، اگر پنساری سستی کریں، یہ دھلی ہوئی لینی ہے، دھلی ہوئی، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگر دھلی ہوئی نہ ہوئی تو اس کے اندر بھی افیون کے اثر پائے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر افیون کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس پہ کوئی قانونی پابندی بھی نہیں۔ سعودیہ کے اندر اس بارے میں بڑی سختی ہے کہ نشہ آور کوئی چیز لے کر وہاں جائے، مگر آپ اس کو بآسانی لے جا سکتے ہیں۔ یہ سعودیہ کے اندر بھی دکانوں پر یہ میسر ہے۔ یہ دماغ کے لیے انتہائی اہم چیز ہے۔ آپ نے ہمارے بازاروں میں، ہمارے روڈوں پہ انتہائی گرمی میں دیکھا ہوگا، ایک سردائی کا گھوٹا تیار ہوتا ہے، اس کا یہ جزء اعظم ہے۔ اگر اس کو سردائی میں نہ ڈالا جائے تو سردائی ہی نہیں بنتی۔ چاروں مغز آپ بے شک ڈالیں، بادام ڈالیں، کالی مرچ ڈالیں، سونف ڈالیں، زیرہ سفید ڈالیں، آپ جب اس کو نہیں ڈالیں گے تو آپ کی سردائی نہیں بنے گی۔ انتہائی شدت پیاس کے اندر مشکل ہے، پیاس میں سکون ہو جاتا ہے پی کر، تو دماغ کے اندر جو تیزی ہوتی ہے خیالات کی، خون کی خرابی کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے جو دماغ میں خون کی تیزی دماغ کے خلیات کو جو خراب کر رہی ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے یہ بہت بہترین چیز ہے جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ چیز تو معمولی ہے، اس کے اندر قدرتی جو نمکیات ہوتے ہیں، اس میں کیلشیم بھی ہے جو آپ کی ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے بہت اہم ہے۔
मैग्नीशियम भी है इसमें। मैग्नीशियम आप जानते होंगे, जिसको इंसानी जिस्म के अंदर जो अनासिर पाए जाते हैं, जो कुदरती अनासिर और ग़ज़ाए नमकियात पाई जाती हैं, मैग्नीशियम को उनका बादशाह कहा जाता है। कितना अहम होगा। इसी तरह पोटाशियम, सोडियम इंसानी जिस्म के लिए कितने जरूरी हैं, वो भी इसके अंदर वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। प्रोटीन, शहमियात, चर्बीले मादे भी इसमें। अब देखिए अभी भी आपको इसका तेल महसूस होता होगा, नींद नहीं आती रात को, इसका तेल इंतहाई मुफीद। घुटने दर्द करते हैं, इसका तेल इंतहाई मुफीद। और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पॉलीफेनल एक जुज़ है जो एंटीऑक्सीडेंट अज्जा का मजमूआ होता है, अल्लाह ने वो इसमें रखा है। तो इससे कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है। इंतहाई ताकतवर और मुफीद चीज है, मगर जितना बतलाया जाए उतना ही इस्तेमाल करना है। उससे ज़ायद इस्तेमाल करें तो पानी भी नुकसान दे देता है। और ये वो चीजें हैं जो तिब्बे जदीद ने जिनका एतराफ़ किया है। कदीम ज़माने में तो हर आदमी इसको, किसी चीज को जाने ना जाने, खशखाश का नाम ले फौरन पहचान जाएगा। तो ये सफ़ेद इस्तेमाल करनी है। एक स्याह भी होती है, स्याह नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ सफ़ेद इस्तेमाल करनी है। और जितनी मिकदार इस नुस्खे में बताऊं, सिर्फ उतनी इस्तेमाल करनी है। इसकी मिकदार कितनी है? 25 ग्राम। 25 ग्राम। इसके बाद बादाम है। बादाम के अंदर विटामिन ई काफी मिकदार में होता है और कैल्शियम भी इसमें बहुत पाया जाता है। दिमाग को तर भी रखता है। दिमाग की तरी कितनी अहमियत की हामिल है, हर आदमी जानता है। दिमाग को फर्क बख्शता है। इसकी शक्ल देखिए आपको जैसी है। अल्लाह ने इसमें विटामिन ई को महफूज किया है। ए, बी भी है, बी और सी भी हैं, लेकिन ई इसमें वाफिर मिक़दार में पाया जाता है, जो आंखों के लिए इंतहाई मुफीद है। मादा मनविया, जिनकी औलाद नहीं होती उनके लिए बड़ा मुफीद है। कुव्वत बा के लिए मुफीद है। इसका रोगन इस्तेमाल करें तो पूरा जिस्म नरम हो जाता है, इजाबत खुलकर होती है। और कैंसर के लिए कोलेस्टेरोल आजकल एक मोहलिक बीमारी है। इससे कोलेस्टेरोल भी खत्म होता है। इसका रोगन आप फ्रिज में भी रखेंगे तो ये नहीं जमेगा। तो बादाम के बारे में पहले भी काफी कुछ अर्ज किया था, तो इसको आप अच्छी तरह देख लें। ये आपने बादाम घर में लाकर तोड़ने हैं, बाजार से नहीं लेने हैं। घर में लाकर तोड़ने हैं। इस तरह की साफ सुथरी गिरिया होनी चाहिए। बादाम इस नुस्खे में 65 ग्राम पड़ेंगे। मीठे बादाम इस नुस्खे में 65 ग्राम पड़ेंगे। इसके बाद इंतहाई आम मिलने वाली चीज, जिसको आप तुख्म ख़यारीन भी कहते हैं, तुख्म ख़यारीन, खीरे के मगज। ये देख लीजिए, ये लंबे भी होते हैं और बारीक भी होते हैं। लंबे भी होते हैं और बारीक भी होते हैं। ये भी बहुत अहम है। और इस नुस्खे के अंदर खसखस की वजह से और एक दो चीजें और हैं जिनकी वजह से ये डाले जाते हैं। तो ये भी बहुत अहम चीज है। तुख्म ख़यारीन, खीरे के मगज, ये आपने लेने हैं 60 ग्राम। इस नुस्खे के अंदर 60 ग्राम पड़ेंगे। इसके बाद सौंफ है। सौंफ के अंदर मैंने बताया था विटामिन ई होता है, आंखों के लिए इंतहाई मुफीद। सांस की बदबू, बात करते हैं लोग घबराते हैं, बात नहीं करते, बदबू आती है सांस से, ये खाएं। सांस की बदबू, सांस की तंगी से अल्लाह इंसान की हिफाजत फरमाते हैं। मैदे की खराबी है, मैदे का शायद कोई नुस्खा होगा जिसमें इसको नहीं डालते। मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है।
آنکھوں کے لیے انتہائی مفید، سانس کے لیے انتہائی مفید، جگر کو کے لیے محرک ہے، آسان کے لیے طاقت کا باعث ہے۔ تو اس لیے یہ سونف ہر آدمی اس کو جانتا ہے، یہ بھی صاف ستھری لینی ہے، اس کے اوپر رنگ لگا ہوا نہ ہو اور کسی قسم کا کیمیکل اس کے اوپر نہ لگا ہوا ہو، اچھی جگہ سے صاف ستھری لینی ہے۔ یہ سونف ہمیں صرف 50 گرام چاہیے، سونف 50 گرام۔ اس کے بعد کالی مرچ ہے، کالی مرچ اسی طرح صاف ستھری لینی ہے۔ کالی مرچ ہمیں صرف 10 گرام چاہیے۔ باقی اور ریاح کو توڑنے کے لیے، باقی زہروں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد کالی مرچ صرف 10 گرام۔ اس کے بعد کدو کے مغز ہیں، یہ لمبے بھی ہوتے ہیں اور چوڑے بھی ہوتے ہیں، چاروں مغزوں میں یہ بڑے ہوتے ہیں۔ کدو کے مغز کدو، یہ ہمیں اس نسخے میں ذرا کم چاہیے، صرف 20 گرام، صرف 20 گرام، زیادہ نہیں ڈالنے۔ مغز کدو صاف ستھرے لینے ہیں اور صاف ستھرے عام طور پر ملتے نہیں ہیں، بہت احتیاط سے بنانا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ چیز ہے جو گھروں میں اکثر استعمال ہوتی ہے، خشک دھنیا، کشنیز بھی اس کا نام ہے۔ خشک دھنیا، اس کا مزاج خشک سرد ہے، یہ ہماری گھروں میں ہمارے مسالوں کا بہت اہم جز ہے، ہر گھر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے صرف 20 گرام لینے ہیں، خشک دھنیا صرف 20 گرام، اس دوائی کے اندر اتنا ہی ڈالنا ہے۔ یہ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے، دماغ کے لیے بھی اچھا ہے، خون کو بھی یہ اس کی تیزی کو ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کوزہ مصری ہے، یہ ڈری کی شکل میں اسی طرح صاف ستھری لینی ہے۔ کوزہ مصری اس نسخے میں صرف 70 گرام تک پڑتی ہے، کوزہ مصری صرف 70 گرام۔ تو یہ ٹوٹل 8 چیزیں ہیں، ان کے اوزار میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، ان کی شناخت بھی کروا دی ہے، ان کے بعض چیزوں کے کچھ فوائد بھی بیان کر دیے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، چیزوں کے اجزاء صاف ستھرے ہونے چاہیے، کسی کا رنگ بدلا ہوا نہ ہو۔ خشخاش کا رنگ عام طور پر بدلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح مغزوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، رنگ بھی نہ بدلا ہوا ہو، مٹی بھی نہ لگی ہو۔ اگر کسی کے اندر کیڑا ہے وہ بالکل استعمال کے قابل نہیں ہے، اس کو بالکل نہیں لینا۔ تو یہ نسخہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خشخاش ہے، ایک چمچ میں 40 کیلوریز ہوتی ہیں، اس میں 40 کیلوریز جو انسان کے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس میں شحمیات بہت زیادہ ہیں، باقی چیزوں میں بھی چربیلے مادے ہیں۔ اس لیے اس نسخے کے ساتھ تھوڑی سی چہل قدمی ضروری ہے۔ وہ ویسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آنکھوں کے امراض کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے ویسے بھی ضروری ہوتی ہے چہل قدمی، جس کو آپ ورزش کہتے ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت اس نسخے کو ہمارے لیے مفید بنائے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔